السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بندہ ناچیز محمد سعید جو ہے نا، وہ آپ کا شاگرد، وہ عرض کر رہا ہے اور گزارش یہ ہے کہ آپ کی افادات میرے سمیت کئی ساتھیوں کے پاس یقیناً بلا شبہ محفوظ ہیں۔ وہ صرف جو ہے نا، وہ آپ کا جو روب ہے اس وجہ سے شاید کوئی جرت نہیں کر رہا۔ تو راشد بھائی نے الحمدللہ جرت کی ہے، الفضل المتقدمی، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا میں بھی تھوڑی سی وہ جسارت کر رہا ہوں۔ آپ نے جو پڑھایا تھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس امید سے کہ کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کی مبارک دعاؤں کے بھی کچھ حقدار ٹھہر جائیں گے۔ تو آپ نے ہمیں یہ جو بحث ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ کرائی تھی تو سبل السلام کے اندر بھی کرائی تھی، دوسرا سنن ابی داؤد، اس میں ہم نے آپ سے کتاب الطلاق کی کچھ احادیث پڑھی تھیں، تو اس کے اندر بھی نہ یہ بحث آپ نے کرائی تھی اور آپ کے الفاظ وہ جوں کے توں الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، لکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ رجوع کے بغیر طلاق، یہ بحث یہ ہوئی تھی طلاق سنی طلاق بیتی میں فرق، اور اس میں پھر یہ بات بھی کہ رجوع کے بغیر طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو قرآن سے بھی کچھ ادلہ دیے تھے آپ نے، احادیث سے بھی، جو قرآن سے جو آپ نے دلائل دیے تھے ان میں سے وہ حدیث ابن عمر جو ہے مرہ فلیراجعھا، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ۔ تو چونکہ اس کے ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو قرآن کی آیت واضح دلیل ہے کہ وہی طلاق دوسری معتبر ہے جس کے اندر رجوع ہو۔ تو ان تطلق لها النساء، اس میں جو ہے نا وہ رجوع کا ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری قرآن مجید کی آیت فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بلغنا سے مراد قریب البلوغ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بغیر رجوع کے وہ طلاق دے دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے یہ نہ امساک معروف ہے اور نہ ہی یہ تسریح بإحسان ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے رجوع جو ہے نا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عمر کو یہ کہنا کہ مرہ فلیراجعھا، تو یہ امر ہے اور امر جو ہے یہ وجوب کے لیے جو ہے نا یہ دلالت کرتا ہے۔ اگر ویسے ہی اگر اس لیے ہوتا کہ جو ہے نا اس نے غلط موقع پہ طلاق دی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ طہر کے اندر طلاق دے، اگر تو رکھنی ہی نہیں ہے تو پھر کہہ دیتے کہ طہر کے اندر طلاق دے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا آپ نے اسے یہ کہا ہے مرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا۔ چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ حدیث ابن عباس جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ طلاق ثلاث جو ہے نا عہد نبوی میں جو ہے نا وہ 3 طلاقیں جو تھیں وہ ایک طلاق ہی شمار ہوتی تھی۔ تو یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی 3 طلاقیں کی جو جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، مثلا کہ اگر وہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ بھی ایک شمار ہوگی، اور اگر وہ 3 مختلف مجالس کے اندر طلاق دیتا ہے تو وہ بھی ایک شمار ہوگی، اور اسی طرح اگر وہ ہر طہر کے اندر جو ہے نا ایک ایک طلاق دیتا ہے تو وہ بھی ایک طلاق شمار ہوگی، ما سوائے ایک صورت کے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے اور اس نے رجوع کیا، رجوع کے بغیر پھر طلاق دے، پھر رجوع پھر طلاق، تو یہ 3 طلاقیں جو ہے نا ایک طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر انت طالق ثلاثا یا انت طالق طالق انت طالق یا طلقتک ثلاثا کہتا ہے تو یہ
جملہ شکلوں میں وہ جو ہے نا وہ ایک طلاق ہی ہوگی۔ تو اس سے بھی آپ نے جو ہے نا یہ استدلال کیا تھا کہ جو ہے نا یہ رجوع جو ہے نا یہ ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا، یہ بھی واضح دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے جو معاصر علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، یہ مختلف مجالس کی 3 طلاق یا ہر طہر میں دی جانے والی 3 طلاق، ایک طلاق وہ 3 ہو جاتی ہیں، تو ان کو 2 وجہ سے شبہ لگا ہے۔ ایک تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طہر میں دی جانے والی طلاق کو سنہ سے تعبیر کیا ہے، سنہ صحیح میں ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرا حدیث ابی رکانہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تو نے ایک مجلس میں طلاق دی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر متعدد مجالس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس حدیث میں مجلس واحد کا سوال ہے اس روایت میں محمد بن اسحاق عن داؤد بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس، یہ سند ہے۔ تو محمد بن اسحاق کی تحدیث تو مسند احمد کے اندر موجود ہے، لیکن داؤد بن حسین کے عن اکرمہ کی روایت کے متعلق جو علماء نے کہا ہے کہ وہ داؤد بن حسین عن اکرمہ، یہ داؤد کی روایات منکر اور ضعیف ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تقریب کے اندر فرمایا صدوق الا فی اکرمہ۔ تو ان 2 وجوہ کے بنیاد پر ہمارے معاصر علماء کو جو ہے نا یہ اشکال پیش آیا ہے، اور جن حضرات نے جو ہے نا رجوع کے بغیر جو طلاق دی جائے اس کا اعتبار نہیں کیا، ان میں ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ محمد گوندوی رحمہ اللہ، حافظ محمد بن یامین رحمہ اللہ، یہ مولانا محمد علی جانباز صاحب رحمہ اللہ، اور احمد شاکر رحمہ اللہ، ان حضرات کا آپ نے خود نام لیا تھا، اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا بھی نام لیا تھا آپ نے، اور الروضۃ الندیہ شرح الدر البہیہ کے حوالے سے عبارت بھی لکھوائی تھی ووقوع ما فوق الواحدۃ من دون تخلل الرجعۃ خلاف، امام شوکانی کہتے الراجح عدم الوقوع، کہ راجح یہ ہے کہ جو ہے نا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جو باتیں بتائی تھی وہ الحمدللہ موجود ہیں، تو یہ میں نے تلخیص جو ہے نا وہ آپ کے سامنے گزارش کی ہے، صرف سبق سنانے کے لیے اور آپ کی مبارک دعاؤں کے حصول کے لیے، اور یقیناً کچھ باتیں ہوں گی جو ہم سے رہ گئی ہوں گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اساتذہ سے استفادہ کی اور یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی بھی آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔